علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تصور پیش کیا کہ ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے جس میں مسلمان اپنے طرز اسلام پر زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرمایا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اس مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی 1940 میں یا شاید اس سے پہلے 1940 میں تھی، لیکن وہ بری طرح ہار گئے۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر دوبارہ لگ گئے۔ تو اکثر علماء کا یہ تھا ذہن کہ الگ ملک نہیں بننا چاہیے، بہت قتل عام ہوگا، لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذہن یہ تھا کہ الگ ملک ہونا چاہیے، چونکہ مسلم اور غیر مسلم کی ترجیحات ایک نہیں ہیں تو یہ اکٹھے چل نہیں سکیں گے، اور یہ بات ان کی بہت درست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور ان کی محنت۔ دوسرا 1941 میں جو جنگ عظیم ہوئی دوسری، اس میں برطانیہ ٹوٹ کے رہ گیا اور اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی، اور اس کے ملک جس پر قبضہ تھا، ایک دور تھا انگریز کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اور پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ سارے ملک نکلتے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہم انڈیا پہ حکومت قائم نہیں کر سکتے، اور ادھر سے تحریکیں بڑھتی گئیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے پورے ہندوستان میں گونج رہے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بڑوں نے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا، اللہ کرے گا کبھی آ جائے گا اس بنیاد پر۔ تو 1947 میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی رات عطا فرمائی، رمضان 27 شب لیلۃ القدر پاکستان کے وجود میں آنے کا اعلان ہوا۔ یہ اتفاقاً نہیں تھا، یہ اس اللہ کا انتخاب تھا کہ اس مبارک رات میں مجھے اس ملک کو وجود دینا ہے۔ تو اس کے اعلان کے بعد پھر بہت تکلیف دیکھنی پڑی، لیکن آزادی کے لیے تکلیفیں تو جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو لٹے پٹے قافلے پہنچتے تھے، پوری گاڑی میں ایک زندہ نہیں ہوتا تھا، سب کی لاشیں پڑی ہوتی تھیں۔ کچھ 6 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تھے عبدالقدوس صاحب، وہ جلندھر کے تھے، وہ کبھی کبھی آتے تھے ابا جی سے ملنے، وہ سہیوال جو سرگودے والا وہاں رہتے تھے۔ تو ایک دن وہ بات کر رہے تھے، میں بھی بیٹھا تھا کہ میاں صاحب میں جب نکلا تو اکیلا نکلا، پتہ نہیں خاندان کہاں گیا، میں کہاں گیا۔ تو دن میں گنے کے کھیت میں چھپ جاتا تھا، اور رات کو پھر میں پیدل چلتا تھا، اور میرا سفر تھا لاہور کی طرف۔ لیکن چلتے 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 میں دریائے ستلج پہنچ گیا۔ اس وقت دریائے ستلج موجیں اور ٹھاٹھیں مارتا تھا۔ اب پیچھے ہٹیں تو قتل ہیں، اور آگے جائیں تو ڈوبنا ہے، کہنے کہ تیرنا آتا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا میں قتل ہونے سے بہتر ہے پانی میں ڈوب کے مر جاؤں۔ تو انہوں نے ایک لکڑی ان کو ملی ذرا بڑی سی، وہ اٹھا کے نا اس کو پکڑ کے پانی میں کود گئے۔ کہنے کہ جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو سارا دریا لاشوں سے بہہ کے چل رہا تھا، پانی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، لاشیں ہی لاشیں تھیں، اور نیچے پانی تھا، لاشیں اوپر تھیں۔ تو میں لکڑی کے تو میں زندگی بھی تھی، لکڑی کی برکت سے چلتے 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 دریائے ستلج کا کنارہ دوسرا آ گیا، تو وہ پاکستان تھا۔ تو اس طرح میری جان بچی اور میں پہنچا۔ تو یہ ایک بہت بڑی قیمت تھی جو دینی پڑی۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو روشن فرمائے، احسان عظیم کی امت پر، انتہائی دیانتدار، انتہائی سچے، انتہائی کھرے۔ تو ایک دفعہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ کہنے لگے جنازے سے چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ساتھ قائد اعظم ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہمارا مجاہد ہے، تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا مجاہد ہے۔
تو کہا میں نے اس لیے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو ان کو مہلت نہ ملی، پہلے ٹی بی کا شکار تھے اور اپنا مرض چھپاتے رہے، اس لیے وہ بہت جلدی دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اس کے بعد لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کے بعد شہید کر دیے گئے، تو افراتفری پڑ گئی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خطہ جنت کا ٹکڑا ہے، بے نظیر ہے، ساحل اعلیٰ ہیں، دریا ہیں، پہاڑ اتنے خوبصورت ہیں کہ دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ لوگ بھول جائیں، اگر ہمارے پہاڑوں کے راستے ٹھیک ہوتے تو پوری دنیا یہاں آتی، اور ٹورزم سے پاکستان کی کمائی کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں 4 موسم دیے ہیں، 4 موسم دیے ہیں، زمین کے اندر خزانے دیے ہیں، اور زمین اتنی زرخیز ہے کہ پوری دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہوں گے جن کے پاس ایسی زمین ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ معدنیات دی ہیں، ان کی حفاظت ہم کر لیں تو سارے قرضے بھی اتر جائیں گے اور پورا ملک بھی خوشحال ہو جائے گا۔ تو اور 3 بڑے پہاڑی سلسلے پوری دنیا کے جو سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں وہ گلگت کے راستے میں آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک کراکرم، ایک ہندوکش اور ایک ہمالیہ۔ یہ 3 پہاڑی سلسلے آ کر یوں ملتے ہیں، پوری دنیا میں یہ نظیر کہیں نہیں ملتی کہ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے وہ آ کر یہاں ملتے ہوں۔ تو میرے بھائیو، اصل میں چیز جب بگڑتی ہے جب انسان بگڑتا ہے، اور چیز اس وقت بنتی ہے جب انسان بنتا ہے۔ پیشے خراب نہیں ہوتے سوائے حرام کے، کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی جوا کھلا رہا ہے، کوئی اس قسم کے کام کر رہا ہے، تو جو پیشے بگڑے ہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں، لیکن اس میں جو چلا رہے ہیں نا وہ ان سے بھول ہو گئی اور وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، آخرت کے حساب کو بھلا دیا، جنت کا شوق مٹ گیا، جہنم کا خوف مٹ گیا۔ تو بھائیو 14 اگست ہم منائیں۔ وہ ہمارے نوجوان بچے وہ سیلنسر اتار کے مال روڈ پہ چلتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، کئی مر جاتے ہیں، یہ خوشی نہیں ہے۔ ہم 14 اگست اس طرح منائیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد ہم دھوکہ نہیں دیں گے، آج کے بعد ہم کسی سے برا سلوک نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم رزق حرام نہیں کمائیں گے، رزق حلال کمائیں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کریں گے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، سسرال کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، بیوی اپنے خامدوں سے اچھا سلوک کریں گی، ان کے ماں باپ کو عزت دیں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا ملک خوبصورت بن جائے گا۔